موجود ہے اور کس طرح جو گھر کے لوگ ہیں، خواتین ہیں، بچے، بزرگ ہیں، اس گھر میں جو بھی لوگ رہتے ہیں اور اگر ان کے اوپر ذہنی تشدد یا جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے تو ان کو کس طرح پروٹیکشن ملنے والی ہے اس بل کے تھرو. تو میرے خیال سے بہت اچھا بل ہے اور اس کے اوپر جتنی اویئرنیس لوگوں کو بھی ہونی چاہیے پھر ہی اس کی امپلیمنٹیشن میں بہتری آئے گی نا، اور تبھی جا کے اس کا فائدہ بھی ہمیں، آپ کو، اور جو اس سے کنسرن پرسنز ہیں یا جو لے کر آئے ہیں یہ بل ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. صرف ایک میں پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ ابھی بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس پہ اٹھیں اور وہ کہیں جی کہ یہ تو صرف خواتین کی دوبارہ سے ہو رہا ہے. تو اس کی میں دوبارہ سے وہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ سب سے خوبصورتی ہے کہ اس میں تمام جینڈر نہیں رکھا گیا، تمام گھر کے افراد اس میں شامل ہیں. اس میں افراد شامل ہو سکتے ہیں، وہ بزرگ جو ہے آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ جینڈر بیسڈ بل نہیں ہے، صرف یہ اپنے دماغ سے آپ نکال دیں. ہمیں علی خلیل نے جو کہ ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا تھا. علی تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اس کے اوپر بات کی. جناب اب کچھ کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آج ہم نے ٹاکسک باس کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ان سے ہم نے کیسے جو ہے نا نمٹنا ہوتا ہے یا پھر ان سے کیسے جان چھڑوانی ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا اس سے ریلیٹ کریں گے آج کے اس ٹاپک کے ساتھ. تو اس پہ بات کرنے کے لیے احمد فواد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، کارپوریٹ ٹرینر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. فواد صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تھینک یو، آئی ایم گڈ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. آج تو آپ نے سب کے دل کا پسندیدہ ٹاپک لیا ہے، ٹاکسک باس. ٹاکسک باس بہت سارے لوگوں کے دل کے قریب چلا گیا. ایگزیکٹلی، بہت سارے لوگوں کے دل کے قریب ہے یہ والا، حتیٰ کہ ان کے بھی جو خود ٹاکسک باسز ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا بتائیں اب ٹاکسک باس کو ہم جو کارپوریٹ امپلائیز ہیں وہ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں یا کریں ہینڈل؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹاکسک باسز جو ہیں، میں ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ پاکستان میں ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی ہے 58% امپلائیز ٹاکسک باسز کی وجہ سے چھوڑ کے جاتے ہیں. 58%، یعنی 42% ریزائن اپنی کسی نئی اپرچونیٹی کے لیے یا کسی اور وجہ سے کرتے ہیں. 42 ہے جو کہ وہ نمبر ہے جس میں بہت ساری وجوہات شامل ہیں. پرسنل پریفرنسز ہو سکتی ہیں، فیملی ایشوز ہو سکتے ہیں، چینج ہو سکتا ہے، کہیں باہر چلے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ سب مل کے 42 ہے. 58% ہے ٹاکسک باسز کی وجہ سے. تو ہم اس پروگرام میں کئی بار یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پیپل جوائن آرگنائزیشنز اینڈ لیو bosses, leave managers. So this is the significance of this topic. کیوں ہمیں we must talk more about this particular stuff. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ جوائن کریں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، میری اپنی کمپنی میں لوگ آتے ہیں جب جوائن کرتے ہیں تو وہ بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ آتے ہیں اور ہائی انرجی کے ساتھ آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو سب سے پہلے ریشنلائز کیا جائے، حقیقت کے قریب ترین رکھا جائے، بجائے اس کے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ دس از این امیزنگ آرگنائزیشن اینڈ یو ٹو آر امیزنگ اینڈ آئی ایم گریٹ اور ہم مل کے بہت کچھ کر لیں گے. تو ریشنلائز کریں سب سے پہلے اپنی ایکسپیکٹیشن کو کہ جو باس ہے وہ باس ہی ہے، اس کا کام لینا ہے. برا یا بھلا ایک سیکنڈری چیز ہے، اس کا کام ہے آپ کو مینیج کرنا اور آپ سے وہ کام لینا جس کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہے. تو اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آرگنائزیشن جوائن کریں، بجائے اس کے کہ اپنے دل میں آپ یہ چیز رکھیں کہ میں سب کو آؤٹ پرفارم کر دوں گا یا میں چھا جاؤں گا یا میں وغیرہ 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 یہ سارا کچھ. تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے ٹاکسک باسز کے ساتھ آپ نے کمپنی جوائن کرتے ہوئے جو بھی. اچھا دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کو ریشنلائز جیسے میں نے کہا کرنا ہے. انڈرسٹینڈ دیٹ ہی ٹو از اے ہیومن. اس کی اپنی ایک لرننگ کرو ہے. ایوری باس از ناٹ ٹاکسک باس. میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ہم خود بھی جب دوستوں سے ڈسکشن کرتے ہیں، امپلائیز کے انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ باس ٹاکسک نہیں تھا. He was a tough boss. There is a difference between these two. Tough and toxic. Yes. Tough boss اور ہوتا ہے. Tough boss کے ساتھ کام کر کے آپ لرن کرتے ہیں. وہ آپ کو ٹریٹس کیا ہیں ٹف کے اور ٹاکسک کے؟ دیکھیں بڑی سادہ اور بہت بڑی وجہ ایک دو چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ آپ کو جو ٹف باس ہے نا وہ آپ کو ٹاسک تو ایسے دے رہا ہے جو کہ اپیرنٹلی آپ کو لگ رہا ہے کہ انچیویبل ہیں یا مشکل ہیں، بٹ ہی ہیز ہسٹری آف اچیونگ دیم. ہی نوز اٹ کہ کیسے ہو سکتا ہے. اف ناٹ ہسٹری، اس کو پتہ ہے کیا ہے. تو وین یو آسک him کہ سر یہ کیسے ہوگا، he tells you. He's a tough boss but he is open to feedback. He tells you how can you achieve it. کہ یہ ایسے ہوگا، ایسے ہو سکتا ہے، انڈسٹری ڈائنامکس یہ ہیں، کسی کمپیٹیٹر نے اچیو کیا ہو تو ایسا کیا ہے، انٹرنیشنلی یہ ہو چکا ہے. تو he'll tell you, guide you کہ یہ سارا کچھ اس طرح سے ممکن ہے جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے. سو ہی از اے ٹف باس. اور وہ پیچھے نہیں ہٹتا کہ جو ٹاسک میں نے دیا یہ امپاسبل نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا بھی پوٹینشیل دیکھ کے آپ کو دے رہا ہے، رائٹ. اینڈ الٹیمیٹلی ود 3 4 5 اٹیمپٹس آپ کو جب لگتا ہے کہ میں نے اچیو کر لیا ہے،
پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہی از اے ٹف باس اینڈ ہی واز جینوئنلی رائٹ. صحیح ہی از ناٹ ٹاکسک اگر وہ آپ کو پش کر رہا ہے. نمبر 2 ہی از کانسٹنٹلی گیونگ یو فیڈ بیک. فیڈ بیک کا مطلب وہ فیڈ بیک نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کے اس کی انسلٹ کر دی, بدتمیزی کر دی اور پھر کہا کہ یہ فیڈ بیک ہے. ایسا نہیں ہے. وہ 1 to 1 آپ سے ڈسکس کر رہا ہے کہ آپ نے یہ جو ٹاسک ہم نے ڈسکس کیا تھا لیٹ سے 3 مہینے میں اچیو کرنا تھا, 10 دنوں میں آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو آگے مشکل ہوگا. اس کے لیے یہ 2-3 چینجز کریں, یہ 2-3 اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کریں, یہاں پہ آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور یہ 1 to 1 ہو. اور اگر کسی کے سامنے بھی ہے تو چند ایک چیزیں ٹیم وائز ہوں, ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انسلٹ نہیں ہے. سو ٹف باس گیوز یو گڈ ٹارگیٹس, ٹف ٹارگیٹس بٹ اچیویبل, رائٹ, اینڈ ہی گیوز یو فیڈ بیک کہ کیسے ہوگا. صحیح ہے. اور کنسسٹنٹلی وہ آپ کا ایک ٹریک مینٹین کیا ہے. جو ٹاکسک باس ہے وہ آپ کو ٹارگیٹ بغیر جسٹیفیکیشن کے دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹف سے نیچے ہی ہو لیکن وہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے کیونکہ میں نے کہہ دیا. اب آپ کہتے ہیں کیسے ہوگا, تو کہتا ہے سوال کرتے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے کیا جاتا ہے, جاؤ جا کے دیکھو کیسے ہوتا ہے. اینڈ یو آر آلویز ٹائرڈ. آپ کو اس کے ساتھ ملتے ہوئے دقت ہے کہ یار یہ تو ہر وقت غصے میں ہے, یہ بدتمیز ہے, یہ فیڈ بیک بھی لوگوں میں کھڑے ہو کے دیتا ہے, یہ سیلف رسپیکٹ کی کا بھی احترام نہیں کرتا, میری سیلف رسپیکٹ کا. تو دیٹ از اے ٹاکسک باس. اچھا فیڈ بیک نہیں دے رہے, اپنے آپ کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پر, پھر آپ کا کریڈٹ لے رہے ہیں آپ کی پرفارمنس کا, کام آپ نے کیا. اور وہ اچھا مزے کی بات ہے جو فیوریٹ باس ہے, سوری ٹف باس ہے, وہ تو دونوں جگہوں پہ مینٹین کر رہا ہے ریلیشن شپ, ٹاپ مینجمنٹ میں بھی انڈر. جو ٹاکسک ہے وہ اوپر بہت اچھا ہوگا بیکاز آپ کی پرفارمنس پہ وہ شو کر رہا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ بھی اچیو کر لیا, یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا. سو اس کی اس لیے آپ نے اس چکر میں نہیں رہنا ہمارے انوائرمنٹ میں, خاص طور پہ کہ آپ اوپر جائیں گے تو بڑا کام بہتر ہو جائے گا. آپ یو نیڈ ٹو مینیج دیٹ ٹاکسک باس. چلیں یہ تو بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین آپ نے کر دیا ہے. لیکن باس کے کن رویوں سے امپلائیز خاص طور پر مشکل میں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں چاہے کوئی بھی ہو نا, بچوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں, آپ ان کی بدتمیزی کریں گے نا ان کے ساتھ, چاہے آپ فادر ہیں یا بھائی ہیں بڑے, بچہ ہمیشہ رائٹ لیفٹ پہ دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تو جب آپ کسی گرون اپ امپلائی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس جگہ کا انوائرمنٹ ہو گیا ہو, اس کے لیے ٹیون ہو گیا ہو کہ سب کی بےزتی ہوتی ہے, لیکن اٹ ریمینز ٹاکسک. اٹ از ٹاکسک, یہ آپ نے بنا دیا ہے, رائٹ. تو یہ ایک رویہ ہے, آپ اس کی انسلٹ نہیں کر سکتے کسی کی بھی. اچھے کارپوریٹ سیکٹر میں ورلڈ وائڈ جو بڑی MNCs ہیں وہاں پر تو ٹاپ مینجمنٹ جو ہے, جو ویسٹ سے مینجمنٹ مینٹین کر رہی ہے, انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں کہ میرا باس کہاں کہاں پہ انفیئر تھا, رائٹ. تو ان کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ HR ویک ہے, اسی وجہ سے ٹاکسک باس جو ہے نا وہ اس آرگنائزیشن کو کہہ لیں کہ لے کر چل رہے ہیں, یا ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ساری جگہ ایسے ہی ہوتا ہے, یا کوئی ایسا پروسیس ہے HR میں جہاں پر جا کے آپ ٹاکسک باس کی شکایت کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل کر سکتے ہیں. جہاں پر آپ کو لگتا ہے, آپ دیکھیں اوور آل جو MNCs ہیں ان کی گلوبل پریکٹسز ہوتی ہیں. اگر تو لوکل آرگنائزیشن کا میں کوئکلی بتا سکوں, میں کچھ ایسی کمپنیز کو پرسنلی جانتا ہوں جہاں پر حتیٰ کہ ہراسمنٹ تک کے کیسز رپورٹ ہوئے, اور جس کو ہراس کیا گیا اس کو ریزائن کرنا پڑا, جس نے کیا وہ وہیں پر رہا بیکاز ہی واز برنگنگ گڈ منی ٹو دا کمپنی. صحیح ہے, میں ایسی بہت سی کمپنیز کی ایگزامپل دے سکتا ہوں, آئی پرسنلی نو دیم. تو وہاں پر تو آپ بہتر ہے بھاگ لے, لیو اٹ. صحیح ہے, کیونکہ وہاں پر نہیں سنا جائے گا. دوسری چیز جو آپ بات کر رہی ہیں, MNCs میں ایسے کلچرز, ایسی چیزیں ہیں کہ آپ وہاں کی HR اگر لوکل HR رسپونڈ نہیں کر رہی تو آپ گلوبل HR کو کمپلینٹ کرتے ہیں, وہ رسپونڈ نہیں کر رہی تو آپ کمپلائنس کو کمپلینٹ کرتے ہیں. اور ان کے قوانین کے مطابق ایسی کمپنیز پاکستان میں ہیں کہ اگر آپ کو یہاں کا باس کہ انلیگل کوئی حرکت کر رہا ہے تو آپ UK اگر ان کا ہیڈ آفس ہے یا US میں ہے, وہاں پر آپ ان کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں, تو وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا. تو ایسی کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں MNCs میں. سو اگر آپ ایک ایسی کمپنی میں لکیلی کام کر رہے ہیں اور ٹاکسک باس جینونلی ٹاکسک ہے اور ٹف نہیں ہے, اور وہ کوئی انلیگل پریکٹسز میں یا نیگیٹو ایون آپ کے ساتھ مسلسل بدتمیزی بھی کر رہا ہے پبلکلی, آپ وہ بھی لاگ کر سکتے ہیں اور اس کو وہ سنی جائے گی. سو دس از یور چوائس. اگر آپ لوکل میں ہیں تو میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ بھاگ لیں, گو آؤٹ اینڈ گیٹ سم ویئر ایلس. اور اگر آپ ایسی MNC میں ہیں پھر اس کے انٹیگریٹی کو, کوڈ آف کنڈکٹ کو اسٹڈی کریں, یہاں کی لوکل HR سے بات, پہلے باس سے بات کریں, HR سے بات کریں, گلوبل HR سے کریں, اور کمپلائنس میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں جہاں پہ اپنی آپ کمپلین جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اپنے ٹاکسک باس کے خلاف.
لیکن آپ اس کمپنی میں کام بھی تو کرنے چاہیے نا جہاں پر آپ کی سنی جا رہی ہے. خیر ہم نے اوور آل بات کی ہے کہ ٹاکسک باس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, آپ کا کیا فرض بنتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس سارے سینیریو کے اندر. احمد فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کارپوریٹ ٹرینر ہیں. فواد صاحب تھینک یو سو مچ. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.